محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ سے قریب ایک بستی ہے جسے خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 170 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر یہودیوں کی آبادی تھی اور یہود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت رکھا کرتے تھے۔ انہی یہودیوں میں سے ایک سردار تھا جس کا نام تھا کعب ابن اشرف۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی رکھا کرتا تھا۔ کعب ابن اشرف ایک یہ یہودی سردار تھا، بہت ہی مالدار، متکبر اور مسلمانوں کا سخت دشمن۔ جب بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی اور اس کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو اس کو بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ یہ قریش کے لشکر جرار کے ہاتھوں مسلمانوں کو سخت دھچکا لگنے کی امید باندھے ہوئے تھا۔ لیکن جب اس کے منصوبے پر پانی پڑ گیا، کہنے لگا کہ اگر یہ خبر سچ ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، پھر زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے، یعنی اب میرے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے تاکہ اپنی آنکھوں سے ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھوں۔ جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو اس کے غم اور غصے کی انتہا نہ رہی۔ بدر کے ہلاک شدگان کی تعزیت کے لیے مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ مقتولین کے مرثیے پڑھ پڑھ کر خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا تھا، ساتھ ہی اس بات کی کوشش کرتا کہ ان شکست خوردہ لوگوں کو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ابھارا جائے۔ آخر ایک روز قریش کے رئیسوں کو حرم میں بلا لیا اور سب نے بیت اللہ کا پردہ تھام کر مسلمانوں سے لڑنے کا عہد کیا۔ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد مدینہ منورہ واپس آ گیا اور اب ایک نئی کمینگی شروع کی۔ چونکہ کعب بن اشرف شاعر بھی تھا، اس لیے شان رسالت میں گستاخی کرنے لگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان خواتین کے بارے میں عشقی اشعار کہنے شروع کیے۔ یہ باتیں مسلمانوں کی غیرت کے لیے ناقابل برداشت تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو اس کے ان دوستوں کے پاس پہنچا دیں جو بدر کے کنویں میں مردار پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو صبر و تحمل کا حکم فرماتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلیٰ ظرفی سے اس پر کوئی مثبت اثر نہ پڑا، بلکہ یہ اپنی ان حرکتوں میں اور اضافہ کرتا رہا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ جب کسی کو اپنے یہاں کھانے پر بلایا جائے، اپنے یہاں دعوت میں بلایا جائے تو چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت اور احترام اور اس کا اکرام کرنا دنیا کی ہر قوم اور ہر قبیلے کا مسلمہ اصول ہے۔ لیکن یہود اتنے بدقسمت تھے کہ انہوں نے اس بات کا بھی خیال نہ رکھا۔ چنانچہ اس بد فطرت نے چند مسلح آدمی متعین کر دیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام تر نازیبہ حرکتوں سے درگزر کرتے ہوئے اس کی دعوت قبول کر لی اور وقت مقررہ پر اس کے یہاں تشریف لے گئے۔ ابھی آپ جا کر بیٹھے ہی تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے اور آپ کو ان کے ناپاک ارادے سے مطلع کیا اور آپ کو اپنے پروں کے سائے میں بحفاظت نکال لائے۔ اس یہودی سردار کی یہ حرکت ایسی نہ تھی کہ اس سے درگزر کر دیا جاتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے تمام تر غلاظت سمیت جہنم رسید کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت ایذا پہنچائی ہے۔ چھاپا مار کارروائیوں کے لیے مشہور صحابی محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ محمد بن مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کرنے کے بعد مسلسل کئی روز تک اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر کرتے رہے۔ آخر کار اپنے لیے 4 ساتھی منتخب کیے، ان میں سے ایک کعب بن اشرف کے رضائی بھائی ابو نائلہ بھی تھے۔ اب اگلا مرحلہ اس یہودی سردار کے علاقے میں جانے کا تھا۔ اس کا اپنا ذاتی قلعہ تھا جہاں وہ مخالفین کے حصار میں رہتا تھا اور اس حصار میں نقب لگانا بظاہر کافی مشکل تھا۔ اس کے قلعے کے آس پاس اسی کے باغات تھے اور اس کا پس خوردہ کھانے والے یہودیوں کے مکانات تھے۔ محمد بن مسلمہ کافی سوچ و وچار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے مبہم اور ذو معنی الفاظ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جن کو سن کر بظاہر وہ خوش ہو جائے اور ہمیں اپنا کام کرنے کا موقع مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ اب محمد بن مسلمہ تیار ہو کر ایک دن کعب سے ملنے کے لیے گئے اور گفتگو کے دوران کہا کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے اور اس نے ہمیں بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے۔ میں اس وقت آپ سے قرض لینے کے لیے آیا ہوں۔ کعب ابن اشرف نے کہا ابھی تو شروعات ہے، آگے چل کر دیکھنا، خدا کی قسم تم اس سے اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا اب تو ہم اس کے پیروکار ہو چکے ہیں، اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، انجام کے منتظر ہیں۔ یعنی دل میں یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور انجام کار دشمنوں کے شکست کے منتظر ہیں۔ اس وقت تو ہماری چاہت یہ ہے کہ کچھ اناج ہمیں بطور قرض دے دو۔ کعب بن اشرف نے کہا بہتر ہے مگر کوئی چیز رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا کیا رکھوائیں؟ اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری عزت اور حمیت کے خلاف ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ اپنی بیٹوں کو رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ کا عار ہے، لوگ ہماری اولادوں کو طعنہ دیں گے کہ تم وہی لوگ ہو جو سیر دو سیر اناج کے بدلے میں گروی رکھے گئے تھے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رکھ دیں، جبکہ تم جانتے ہو ہمیں اپنے ہتھیاروں کی بڑی سخت ضرورت ہے، مگر ہم پھر بھی اپنے ہتھیار آپ کے پاس رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو رہن رکھ لیں۔ کعب بن اشرف نے اس کو منظور کر لیا اور یہ طے پایا کہ رات کو وہ آ کر ہتھیار گروی رکھ جائیں اور غلہ لے جائیں۔ محمد بن مسلمہ کی حسن تدبیر سے یہاں تک کہ تمام مراحل بخیر و عافیت طے ہو گئے اور اب فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ پہنچا۔ یہ پانچوں جانباز صحابہ ہتھیاروں کو گروی رکھنے کے لیے رات کو اس کے پاس پہنچے۔ ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا دیا کہ جب تم مجھے دیکھو کہ اس پر قابو پا چکا ہوں تو فوراً اس کا سر اتار لینا۔ جب یہ اس کے قلعے کے قریب پہنچے تو رات کا اندھیرا تھا۔ انہوں نے کعب کو آواز دی۔ کعب ان کی آواز سن کر قلعے سے باہر آنے کے لیے اٹھا۔ اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا رضاعی بھائی ابو نائلہ ہے، کوئی غیر نہیں، تم فکر مت کرو۔ لیکن کعب کا انجام قریب آ چکا تھا۔ صحابہ کرام کی جانباز جماعت کی دعائیں اور تیاری قدرت والے خدا کے یہاں مقبول ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس کی مت ماری گئی اور اس نے متکبرانہ انداز میں کہا خاندانی آدمی اگر رات کے وقت نیزہ گھونپنے کے لیے بھی پکارا جائے تب بھی اسے جانا چاہیے۔ چنانچہ یہ نیچے اتر کر قلعے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت یہ خوشبو لگائے ہوئے تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جیسی خوشبو آج سونگھ رہا ہوں ویسی خوشبو آج تک میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ کعب بن اشرف اور زیادہ اترا کر کہنے لگا کہ کیوں نہ ہو، میرے پاس ایسی خوشبو ہے جو پورے جزیرۃ العرب میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ کیا میں آپ کا خوشبودار سر سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف نے کہا شوق سے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نجاست بھرا سر جس میں بدعقیدگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت بھری ہوئی تھی سونگھ کر مزید تعریف کی اور ساتھیوں کو بھی سنگھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے پھر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ کعب بن اشرف کو اطمینان آ چکا تھا، اس نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ اٹھے اور سانس بھر کر اس کا سر سونگھنے لگے۔ اسی دوران انہوں نے اس کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے اور ساتھیوں کو پھر سونگھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے آنن فانن اس کا کام تمام کر دیا اور سر اتار کر واپس ہو گئے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا کہ سرفروشوں کی یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کامیاب و کامران پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا افلحت الوجوہ، ان چہروں نے فلاح اور کامیابی پائی۔ ان حضرات نے جواباً عرض کیا ووجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے آپ کا چہرہ مبارک اے اللہ کے رسول۔ پھر انہوں نے کعب کا سر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہودیوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو تنبو خوردہ رہ گئے اور مسلمانوں کی اس ذہانت آمیز اور جرأت مندانہ کارروائی سے انتہائی مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد نامہ لکھوایا کہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے۔